अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में इन फोकस मैं हूं फहद हुसैन। कल के शो में हमने बात की थी कि ये जो -1 का फॉर्मूला है, इसको एक बार फिर ये कहीं से नमूदार हो गया और इस पे हर तरफ से बहस मुबाहिसा हो रहा है। कोई ये नहीं जानता कि ये कहां से आया, क्यों आया, किसके कहने पे आया, किस वजह से आया और इसके आने से कौन किस किस्म का फायदा उठाना चाहता है या किस तरीके से किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ अब एकदम इस -1 फॉर्मूले के हवाले से कुछ लोगों ने बातें करना शुरू कर दी हैं, और चाहे वो हुकूमत के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन के हों, वो बार बार किसी न किसी वजह से कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देते नजर आ रहे हैं। आज जहांगीर तरीन साहब ने भी इसी हवाले से मीडिया से बात करते हुए कुछ कहा, जरा सुनिए जरा। जहां तक ये -1 वाली बात है, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान की वजह से। माइनस इमरान खान कोई और चीज, कोई आदमी सोच भी नहीं सकता और न सोचना चाहिए। इमरान खान -1 नहीं होंगे। अच्छा, इमरान खान -1 नहीं होंगे, ये बड़ा इशू, बड़ा सवाल है। और अगर मैं इस तरीके से आइए आपके सामने रखूं कि क्या इमरान खान साहब को वाकई को खतरा है या ये वैसी बात नहीं हो रही, ये आज हम डिस्कस करेंगे और किस पैराए में करेंगे मैं अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे कॉलीग सलीम साफी साहब, जियो टेलीविजन के बायनाज एंकर। साफी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मारिया मेमन ARY से ताल्लुक है, जबरदस्त शो करती हैं मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। आरिफा नूर साहिबा डॉन टेलीविजन की मेरी कॉलीग हैं, प्राइम टाइम का शो करती हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, बल्कि तीनों मेरे मेहमान जो हैं वो कॉलमिस्ट हैं, लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। अच्छा, अब मैंने जो दावत दी है तीनों साथियों को, क्योंकि ये इस तरह का टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा हमें गहराई में जाने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हम समझ पाए कि मामला है क्या। देखिए, इसमें जब हम बात करते हैं कि कोई हुकूमत या कोई प्राइम मिनिस्टर जो उसको खतरा है, तो ये इसके पीछे एक तारीख है। और ये तमाम जो लोग, साफी साहब तो बड़े अरसे से जर्नलिज्म में हैं, आरफा भी बल्कि बहुत अरसे से हैं, मारिया थोड़ा सा नहीं है। मैं आज थोड़ी सी नंबर्स देख रहा था, तो अब देखिए जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान में, अगर मैं 90 से लूं, 80 ज़ियाउल हक के बाद से, 7 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको निकाला गया, 7। उसमें चंद है कि जिन्होंने मुद्दत पूरी की, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा। उसमें से बेनजीर साहिबा जो पहला टर्म था वो 20 महीने रही, उसके बाद दूसरे टर्म में वो 38 महीने रही। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 30 महीने रहे, और फिर 32 महीने भी रहे। जफरुल्लाह जमाली साहब 19 महीने वजीर आजम रहे। यूसुफ रजा गिलानी जो है वो 49 मंथ्स रहे, और नवाज शरीफ साहब तीसरी बार 49 मंथ्स। तो अगर मैं, अभी हम माइनस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर माइनस के साथ प्लस की बात भी हुई है बुज़दार साहब की, तो अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी मैं ऐड कर दूं, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें जो तकरीबन सारे महीने, तो ये जर्नलिस्ट वैसे मैथ्स में अच्छा नहीं होता, बट मैंने थोड़ी कैलकुलेशन की है, ये 237 महीने बनते हैं उन वज़ीर आज़म के जिनको निकाला गया। और 7 हैं, तो उनको मैं डिवाइड करूं तो पर वजीर आजम वो जो निकाला गया उसके 33 महीने आते हैं। इमरान खान साहब के अभी हुए हैं 19 महीने, 17 महीने। बट इमरान खान साहब को तो उतने ही महीने मिलने चाहिए ना जितने नवाज शरीफ साहब या यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिले, क्योंकि पोस्ट 2008 सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई है, डायनामिक्स चेंज हुए हैं, और उन दोनों के एक ही पीरियड है, तो हो सकता है इमरान खान साहब भी उतना लास्ट कर जाए। देखिए, लॉ ऑफ एवरेजेस जो है उसमें तो खान साहब जो हैं वो अभी तक तो सेफ है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस के अलावा और बहुत सारी वजूहात होती हैं जिन पे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साफी साहब, जब किसी वजीर आजम के ऊपर खतरे की घंटियां बजनी शुरू होती हैं, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब पे हैं, वो अभी बाद में बात करेंगे, तो वो सिर्फ उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जो तारीख में रही हैं। वो कुछ वजूहात अभी जमा हो रही हैं, बन रही हैं, या वो माहौल है नहीं अभी? देखिए फहद, ये जितने वज़ीर आज़म का आपने नाम लिया, तो उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जिसके खिलाफ आवाम उठे हों और उसकी बुनियाद पे उनको इक़्तिदार से महरूम कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त, जिस तरह जमहूरी ममालिक में और वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, इसी तरह इनमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो अवाम के रास्ते से, यानी अवाम को सीढ़ी और वसीला तो बनाया जाता है, लेकिन इक़्तिदार में वो असल में अवामी क़ुव्वत से नहीं आते। मसलन नवाज शरीफ साहब जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनाए गए थे, तो ऐसा नहीं था कि कोई वो सियासी लीडर उनकी तरह उनकी एक स्ट्रगल थी, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा और पीपल्स पार्टी को आउट कराना मकसूद था।
تو اس کے لیے ان کو لیڈر اور پھر وزیر اعظم بنوا دیا گیا. اسی طرح ظفر اللہ جمالی، تو وہ بھی اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو باہر رکھنا تھا، تو ظفر اللہ جمالی اور چودھری شجاعت اور شوکت عزیز جیسے لوگوں کو وہ جگہ مل گئی. تو پھر ان میں سے جتنے بھی ہیں، کبھی عدلیہ کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی پارلیمنٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی اس کے خلاف دھرنے ورنے، یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن جتنے بھی ہیں وہ کسی اور بنیاد پہ اقتدار سے نکلے ہیں. اب ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کس راستے سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک، اس پہ بحث تو کوئی نہیں ہے ویسے. نہیں، کیونکہ وہ ان کے نکلنے کے لیے بھی، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے، میں ایک تو مکافات عمل کے قانون پہ بہت سخت بلیو کرتا ہوں. میرے خیال میں دیکھیں، نواز شریف کا اپنا پس منظر اور اپنی پرسنالٹی، بے نظیر کا اپنی پرسنالٹی، اور جمالی کا اپنا پس منظر، اپنی پرسنالٹی. لیکن میرے نزدیک عمران خان صاحب اس رستے سے اقتدار میں آئے ہیں جس سے پہلی مرتبہ نواز شریف آئے تھے، جس سے جمالی آئے تھے، اور جس سے شوکت عزیز وغیرہ آئے تھے. اور اس وقت وہ ان کی وہ حیثیت ہے جو جمالی کی ہے، اور میرے خیال میں وہ جائیں گے بھی اس رستے سے جس رستے سے جمالی گئے ہوئے تھے. تو ایک جو اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو لانے والے ہیں ان کے لیے وہ بوجھ بنتے جا رہے ہیں. اتنی چیز ہمیں obvious نظر آتی ہے. اور جس طرح نواز شریف یا ان کو جب آؤٹ کرانا مقصود ہوتا تھا یا وہ بوجھ بن جاتے تھے، مثلا جب قاف لیگ بوجھ بن گئی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے وغیرہ بڑھا دیے گئے اور NRO کا رستہ ہموار کیا گیا. اسی طرح ابھی آج کل ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI وغیرہ کے ساتھ بھی، یعنی وہ تاریخ اسی طریقے سے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، ان کے ساتھ رابطے وغیرہ ہوئے ہیں اور وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں. اچھا، مگر یہ خطرہ ہے یا ہم بات کر کر کے خام خواہ اس کو زیادہ اچھال رہے ہیں؟ میرے خیال ہے فہد صاحب، جتنا پرانا یہ اسکرپٹ ہے نا، جس میں صرف کردار بدلے ہیں، اس کے مکالمے تک نہیں بدلے، اس کے مکالموں کی ٹون تک نہیں بدلی، ان الفاظ کا چناؤ تک نہیں بدلا. اسی طرح جو -1 والی بات ہے نا، آپ نے کہا نا کہ میری جو صحافت کا جو بھی دورانی ہے، اس سے پہلے اگر میں اپنے بچپن کی میموری کو بھی ریکال کروں تو یہ نواز شریف، بے نظیر کے فرسٹ ٹینیور سے لے کر آج تک -1 کی بات مجھے نہیں یاد پڑتا، مجھے کریکٹ کر دیں کبھی اگر نہ ہوئی ہو، ہمیشہ ہر ٹینیور میں ہوتی رہی ہے. تو یہ جو -1 والی ڈیبیٹ ہے، چونکہ اسکرپٹ نہیں بدلا، اسکرپٹ بنانے والے نہیں بدلے، اس پہ صرف ایکٹ کرنے والے بھی نہیں بدلے، وہ صرف آگے پیچھے ہو گئے، تو -1 والی بات بھی تب ہی کری جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ میڈیا کو -1 ہمیں اس لیے بھی انٹائسنگ لگ رہا ہے کہ بہت ساری باتوں پہ جب ہم بات نہیں کر پاتے تو ہم کہتے چلے جی -1 پہ ہم بات کر لیں. اگر ہم بہت ساری اور باتوں کے اوپر گفتگو کر سکیں، موضوعات، کیونکہ مسئلہ ہے، ہاں مسئلہ، تو ہم پھر -1 نہ شاید ہم ان موضوعات کے بارے میں گفتگو کریں. تو ایسے میں ایک سافٹ پنچنگ بیگ بھی تو ہے نا ہمارے پاس کہ اس کے اوپر اعتراضات بھی نہیں ہے، سب بات کریں، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جو ہے وہ جوابات دے رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو اور دیگر لوگوں کو بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، خان صاحب کے بغیر کوئی جماعت نہیں ہے؟ یہ پریشر آ رہا ہے. ایکچولی جب مین اسٹریم لیڈرشپ یہ بات کرے گی، اگر یہ کسی سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ نے بات کی ہوتی، PMLN کی، پیپلز پارٹی کی، تو شاید یہ رسپونڈ نہ کرتے، یا ادھر سے بھی کوئی شہباز گل یا اس لیول کے جو لوگ ہیں ترجمان لیول کے، وہ یہ بات کہتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب اگر یہ بات کریں گے، دوبارہ لندن جا کر وہ بات کو دہرائیں گے، بلاول بھٹو پارٹی کے لیڈر ہیں، اس بات کو کریں گے، تو پھر اسی ٹیئر کی لیڈرشپ سے جواب آئے گا. خان صاحب اکثر خود باتوں کے جواب نہیں دیتے، لیکن کوئی اگر ان کی اور ایما پہ دے رہا ہو ان کی مرضی سے تو اس کو روکتے بھی نہیں ہیں. اس کا یعنی وہ تاثر میں پھر وہ اس تاثر کے غبارے میں ہوا بھرنی شروع ہو جاتی ہے. عرفات صاحب، یہ جو ابھی صافی صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا وہ جمالی صاحب کا جو اگزامپل دیا کہ وہ، یہ آپ سے ناراض ہوں گے ویسے صافی صاحب، آپ نے جمالی صاحب کے ساتھ اگزامپل ان کا دیکھے نا، ویسے این ممکن ہے کہ لوگ نہیں، میں نے تو بتا دیا نا کہ نواز شریف، بے نظیر، جمالی، ان سب کا پس منظر اور وہ جس طریقے سے ہے. ہم مثلا جمالی صاحب کے قیام پاکستان میں ان کا کردار تھا، یعنی جمالی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے لائے گئے مسلم لیگ کا وہ ہے. میں رستے کو، اگر رستے کے لانے سے کسی کو اختلاف ہو تو میں حاضر ہوں اس کے ساتھ کروں گی. اس ملک میں چودھری شجاعت حسین صاحب بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو مت بھولیے گا. اور آپ کا لا آف ایوریج وہاں آ کر میرا خیال ہے وہ نہیں، وہ باقی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیے جو جنہوں نے راجہ پرویز اشرف نے بڑی خدمات ہے، لیکن جس طرح سے ان کو لا کر ہٹایا گیا وہ بھی کافی. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو PTI ہے وہ 2000 کی مسلم لیگ قاف
اور 80 اور 90 کی مسلم لیگ نون ہے. اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو مجھے بتا دے. اب اس کی گواہی تو خود پرویز الہی نے بھی دے دی نا. وہ تو آپ کے انٹرویو انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کس طریقے سے خطرہ ہے عمران خان کو. دیکھیں خطرہ ہے کہ نہیں یہ تو وقت بتائے گا. آئی وڈ جسٹ سے کہ جب ہم -1 کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں بیکاز اٹ شوز ہماری ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک انڈیویجول ڈومینیٹڈ یا پرسنالٹی ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں, چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور اب پاکستان تحریک انصاف. اور میرے خیال میں -1 کی بات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سب کو یہ یقین ہوتا ہے انکلوڈنگ اس جماعت کے جو لوگ ہوتے کہ اگر یہ اوپر والا ہٹ جائے نا تو ہم باقی سب معاملے ٹھیک کر لیں گے, کیونکہ دیر از نو ڈیموکریسی ان اینی پارٹی. فیصلے جو ہیں نواز شریف صاحب ہوتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اگر پاور میں ہے تو عمران خان صاحب کرے, اور نیچے بیٹھے والوں کو کے ساتھ کنسلٹیشن اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ خود جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی اب یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, بات ہی نہیں ہماری سنتے. سو یہ جو پیٹرن ہے نا, اس پیٹرن کی وجہ سے لیکن اگر آپ برطانیہ کو عرفہ کب دیکھیں تو جس طرح دیکھیں نا ٹریسا مے کے ساتھ بھی -1 ہوا, پھر اس کے بعد ابھی ان کا بورس جانسن کا کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی یعنی -1 ٹیکنیکلی تو ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں چل جاتا ہے, لیکن آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ کانوٹیشن ڈیفرنٹ ہے. یعنی وہاں پہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی کیونکہ ٹریسا مے گئی تو جماعت ختم ہے. ٹریسا مے کا تو یہ تھا کہ وہ پاور میں آئی بیکاز کیمرون نے وہ جو ریفرینڈم ہارا اس نے استعفیٰ دیا, یہ پرائم منسٹر بنی, یہ ڈیل پہ ڈیلیور نہیں کر سکیں بریگزٹ کی, انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وہ تیسرے صاحب آ گئے. جماعت قائم و دائم ہے, جماعت قائم و دائم اور اس کے ووٹ سے بنتے ہیں نا یہ سب, مگر وہ اس وقت ان کی والیٹیلٹی ہے ٹوری پارٹی کی جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں. بٹ ہمارے ہاں تو یہ ایک کیوں آپ نے جو بات کی کہ ہر دفعے ہوتی ہے -1, اٹ از بیکاز اوپر سے لے کے نیچے تک, اور ہم صحافی اس میں شامل ہیں, ہم 6 مہینے کے بعد ہم سب کا یہ خیال ہوتا ہے اور اس جماعت کے لوگوں کا بھی کہ یہ اوپر والا آدمی ہٹ جائے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں, زرداری صاحب جو ہے نا ان کو مائنس کر دیں, PPP ٹھیک چلے گی, نواز شریف صاحب مائنس کر دیں, پاکستان مسلم لیگ نواز ٹھیک چلے گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ دیکھیے لا آف ایوریجز 3 نمبرز ہیں, یعنی شاید ہمیں بھی بے چینی ہونی شروع ہو جاتی ہے 20 25 28 30 مہینے کے بعد, اور یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی ہمت نہیں ہے, کچھ سارے معاشرے میں شاید کچھ سٹیمنا جو ہے وہ کچھ حد تک کم ہے. بہرحال یہ کیا وجہ ہے, اس کو مزید تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ان کی حکومت کو خطرہ ہے, کیا یہ ویسے یعنی باتیں ہو رہی ہیں اور سازشیں پک رہی ہیں یا واقعی میں کوئی مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ابھی اس سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ خطرہ ہے کہ نہیں, اب اس کو تھوڑا مزید اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. تو یہ جو 1990 سے جب سے یہ پہلی بار حکومتوں کو گرانے کا سلسلہ شروع ہوا, اس دور میں, اس سے پہلے تو خیر ہمیشہ ہوتا رہا ہے, اس میں ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے حکومتیں جاتی رہی ہیں. یعنی مجھے کریکٹ کیجیے گا میں کہ غلط بولوں, پہلی جو بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی یا دوسری تھی, تب 28 ترمیم کا ویپن تھا, اس کو استعمال کیا جاتا تھا, اور جو صدر صاحب تھے, لیکن اس کے پیچھے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی, یہ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کی چھٹی ہوئی شروع میں, وہ بھی یہی تلوار استعمال ہوئی, اور پھر بالآخر ظاہر بات ہے جب مشرف صاحب آئے تو وہ تو تختہ ہی الٹ دیا گیا. اس کے بعد جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب جو فارغ ہوئے اور نواز شریف صاحب, تو سپریم کورٹ کے ذریعے یہ معاملہ ہوا. تو یہ اس سسٹم میں یہ جگہیں بنتی رہی ہیں جس طریقے سے لوگوں کو پرائم منسٹر کو فارغ کرانا ہے. اور جس طرح ابھی صافی صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ پوری تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کسی ووٹ آف کانفیڈنس سے کسی کو فارغ کیا گیا ہو, یا کسی نے خود اسمبلی ڈیزالو کر کے نئے الیکشنز کال کیوں, جو ایک معمول ہے جمہوری نظاموں میں. تو یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے. اب اس وقت ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی ہے. صافی صاحب, شہباز صاحب نے اس دن کا ان ہاؤس چینج ہے, کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. ان ہاؤس چینج کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ PTI خود اپنا نیا لیڈر چوز کر لیں, جو اپوزیشن کی خواہش ہے, لیکن انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے. یہ 2 ہی طریقے, تیسرا تو ہے نہیں. ان دونوں کا کہیں خطرہ تو نہیں ہے اس ٹائم, دور دور تک خطرہ نہیں ہے. نہیں, ایک تو دیکھیں فہد, جو جہانگیر ترین صاحب اس حد تک تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہے تو PTI ہے, عمران خان نہیں ہے تو PTI نہیں ہے. لیکن حکومت کے بارے میں یہ بات صادق نہیں آتی کہ عمران خان ہوں گے تو حکومت ہوگی اور نہیں ہوں گے تو حکومت نہیں ہوگی. ٹھیک,
क्योंकि सवाल ये भी है ना कि पीटीआई कितनी इमरान खान की रह गई और पीटीआई कितनी पीटीआई रह गई है और कितनी मुस्लिम लीग काब बन गई है, ये भी एक सवाल है। तो यानी नंबर्स में गड़बड़ हो सकती है? नहीं, मसलन आप देखें जो पीटीआई का वर्कर है या जो लोग पीटीआई थे वो जहांगीर तरीन को चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया है और वो बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पीएम हाउस में बैठे होते हैं, ठीक। तो और जहांगीर तरीन साहब को वो इसलिए भी सूट नहीं करते कि जहांगीर तरीन पहले से डिस्क्वालीफाई हुए हैं और कोई -1-2 होने की सूरत में जो लोग कैंडिडेट है उसमें जहांगीर तरीन साहब के शदीद मुखालिफिन भी शामिल हैं। तो जहांगीर तरीन साहब की इस हद तक तो ये बात ठीक है यानी उसकी तशवीश बजा है, इमरान खान साहब से वो नती हो गए हैं। लेकिन देखिए एक और चीज़ है, हमने अभी तक देखा है कि जब प्राइम मिनिस्टर एनआरओ नहीं दूंगा तस्करा करते हैं तो वो वही वक्त होता है कि जब अमलन पीछे एनआरओ के लिए कुछ हो रहा होता है। जब वो कोशिशें खत्म हो जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी एनआरओ नहीं दूंगा इसका वो छोड़ देते हैं। दूसरा उसकी निशानी ये होती है कि जब किसी और तरफ से अपोजिशन को रिलीफ मिल रहा होता है तो हुकूमत उसको सबूताज करने की कोशिश करती है। मसलन पिछली मरतबा जब शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को और मरियम को भी खामोश कर दिया और दोनों तरफ से CBMs हो रहे थे, इमरान खान की मर्जी के खिलाफ शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट लाया गया, उनको PAC का चेयरमैन उनकी मर्जी के खिलाफ बनवाया गया, तो उसके बाद इन्होंने ज्यादा अपोजिशन के खिलाफ सख्त स्टैंड लिया, मुस्लिम लीग नून के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, उनके बच्चों तक मामला पहुंच गया। उसकी वजह से वो CBMs आगे एनआरओ में तब्दील नहीं हो सके। एक तो इस वक्त ये कि इमरान खान एनआरओ का तज़किरा बहुत कर रहे हैं, इसलिए हम प्रेशर आ रहा है ना, समझ लग रहा है कि उनकी वो इसलिए नहीं है। दूसरा नहीं जिक्र कर रहे थे साफी साहब एनआरओ का, वो कब नहीं बीच में वो वक्त आ जाते हैं। दूसरा अपोजिशन के बारे में हार्श और ये जो नैब वगैरह के इकदाम। तीसरा मुझे एक और चीज बताएं, अपोजिशन का भी ये मामला है कि जब उनकी बात नहीं बनती तो वो इनकलाबी बन जाते हैं, वो बड़े जमहूरियत पसंद बन जाते हैं, वो मुक़्तदिर हलकों को भी तनकीद का निशाना बनाने लग जाते हैं। बिलावल साहब भी और नवाज शरीफ भी और ये सारे लोग मुस्लिम लीग, ठीक है। अब देखिए मौलाना फजल रहमान वो खुद कहते थे कि मुझे यकीन दिलाया गया है, उसकी तस्दीक चौधरी परवेज़ इलाही ने भी कर दी। फिर शहबाज शरीफ साहब, मसलन मैं अभी ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अपने भाई की तीमारदारी के लिए वहाँ नहीं बैठे हुए हैं, वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए और कुछ खास मुलाकातों के लिए उधर बैठे हुए हैं। तो ये जो मरियम भी खामोश हो गई है, जो इनकलाबी बयानिया मुस्लिम लीग नून का भी दफन हो गया है, पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब जरदारी साहब से भी ज्यादा मुफाहिमत पसंद बन गए हैं। तो ये तो एक लिहाज से अपोजिशन के ये लोग अपनी पूरी सियासत को, तो क्या वो इतने सादा और बेवकूफ है कि किसी यकीन दहानी के बगैर अपने पूरी सियासी फलसफे को दफन कर रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई यकीन दहानी अगर है तो उसका कोई ना कोई तरीका तो बनना है ना। मारिया अब देखिए नंबर्स गेम, तरीके बन जाते हैं पाकिस्तान में जी। मैं जरा समझना चाह रहा हूं, नंबर्स गेम में तो 182 सीट्स हैं इनके पास, गवर्नमेंट के पास इत्तेहादी मिला के 160 ऑपोजिशन की हैं, 172 का मैजिक फिगर है। इन हाउस में कुछ भी करना है तो आपको 10 लोग आगे पीछे करने हैं, ये होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मैं समझना चाह रहा हूं कि नंबर्स में कहीं आगे पीछे हिलजुल हो सकती है। नहीं हो सकती। इसकी 2 वजूहात है। सबसे बड़ी वजह है कि देयर इज नो अल्टरनेट प्लान। जो इस वक्त मौजूदा प्लान है, चाहे वो प्लान करने वालों को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दे हैव टू स्टिक टू इट, क्योंकि कोई मुतबादिल नहीं है, कोई अल्टरनेट प्लान नहीं है और इस वक्त तक कोई केपेबल ऑल्टरनेट प्लान इंप्लीमेंट करने वाला भी उनकी नजर के अंदर नहीं है। दूसरी बात है कि ऑपोजिशन बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, तो कोई यूनाइटेड जॉइंट चीज लाने की इस वक्त पोजीशन में ही नहीं है। पीटीआई वालों से बात करें तो वो कभी तमस्खर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तंज से कहते, वो याद है ना जो सेनेटर इलेक्शन में तुम लोगों के साथ हुआ था। कह तो सही कह रहे हैं। और मैं यही कहती हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए झलक रहा है क्योंकि आप लोगों ने ये करके दिखाया है, किसी और ने भी किया उनके माँ पे, लेकिन ये हो चुका है, तो वहां पर ऑपोजिशन बिल्कुल बैठ जाती है। सो ये मुमकिन बजाहिर मुझे इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। पीटीआई माइनस खान साहब, जो मेरी बात होती है वहां पर लोगों के साथ, जो उनके नजरियाती लोग हैं, कम ही सही जो उनका वोट बैंक है, चाहे वो हम ये कह सकते हैं कि वो श्रिंक भी हो रहा हो, लेट्स ज़ूम इट, लेकिन खान साहब के बगैर पीटीआई या किसी हुकूमत का तस्वर उनके पास है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात है कि मुझे समझ नहीं आती कि तब्दील करने की जरूरत क्यों पेश आएगी जब आपका किरदार, रोल या अथॉरिटी सुकड़ जाए
اور اس کو مزید کم شرنک کر دیا جائے تو اس کے بعد تبدیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ پہلے ہوتا رہا ہے. فاتح صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں ہسٹری کے اندر. مجھے یاد ہے میں نے پڑھا شاید کلاسٹر صاحب نے کہیں کالم میں لکھا تھا کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور کچھ انہوں نے باتیں نہیں مانی تھیں تو پھر کس طرح سے ضیاء الحق صاحب نے کچھ ان کے مخالفین کو بلا کر تھپکی دی اور پھر ایک پوری موومنٹ جب وہ چلنی شروع ہوئی, وہ نمبر گیم ایوان کے اندر جب وہ کوشش کی گئی تو پھر تھپکی ہٹا لی پیچھے سے. وہ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ نمبرز گیم ہے نہیں, لیکن جب چاہیے ہوتی ہے تو بن بھی جاتی ہے. لیکن دیکھیے اس میں عارفہ صاحبہ پھر اگر پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے بغیر کوئی جماعت بھی نہیں ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی نہیں ہے, اگر وہ والا ایشو بھی نہیں ہے کہ ان ہاؤس کو لیڈر چینج ہو جائے اور نمبرز بھی نہیں ان کے پاس ہیں, تو پھر تو یہی اخذ کریں کہ ایکچولی خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں جیسے صافی صاحب نے شروع میں کہا کہ خطرہ ہماری حکومتوں کو ہمیشہ رہتا ہے, بٹ وہ خطرہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی باہر سے ہوتا ہے. اٹ از دا لارجر پکچر جس کی وجہ سے ایک خطرہ رہتا ہے اور وہ ہمیشہ ڈسکس بھی ہوتا رہتا ہے. جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو آئی تھنک دا جوک یوز ٹو بی کہ وہ کوارٹر ٹو کوارٹر سروائیو کرتے ہیں نا, 3 مہینے گزرتے تھے تو ایک نیا کرائسس یا نئی گوسپ شروع ہو جاتی تھی کہ بس اب وہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے 5 سال یوں ہی گزارے. نواز شریف صاحب چلے ہر 3 مہینے نہیں تو ہر 6 مہینے کے بعد تھا. تو اب ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ان کا حال ہے وہ بہت مختلف ہوگا. تو سیاستدان تو چلتے ہی ایسے ہیں پاکستان کے اندر. یعنی بنیادی طور پر یہ جو چیزیں ہیں کہ جی ترمیم سے کہ صدر نے نکال دیا, عدالت نے نکال دیا, کوئی لیگل ایشو کھڑا ہو گیا, کوئی اتحادی آگے پیچھے ہو گئے, اتحادی آج تک کبھی آگے پیچھے نہیں ہوئے. آپ ایک ایگزامپل دے دیں پوسٹ 2008 ایٹ لیسٹ جس میں اتحادی آگے پیچھے ہوئے ہوں. جب تک ان کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے, کبھی ضرورت بھی نہیں پیش آئی. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا, مطلب کہ کوئی آپ کے پاس ایگزامپل ہے پوسٹ 2008 جس میں اتحادی اوپر نیچے ہوئے ہوں. اور پچھلا بھی اگر آپ دیکھ لیں 1988 آنورڈز ہمیشہ ٹروئکا ہے پاور کا, وہ اس میں جو تیسری چیز ہے نا وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. پہلے وہ 58(2)B ہوتی تھی, 2008 کے بعد 58(2)B نہیں رہی تو ہمارے پاس کبھی 62-63 آ گیا, کبھی کنٹیمپٹ آف کورٹ آ گیا. سو وہ ٹروئکا میں ایک تھوڑی سی تیسرے پلیئر کی تبدیلی ہوئی ہے, مگر اس کے باوجود آئی مین دی ایشو از دیٹ اٹ از دیٹ سول مل بیلنس جس کی وجہ سے مسئلہ پڑتا ہے. نہ تو یہ نمبرز کی گیم ہے, نہ یہ اتحادیوں کو اوپر نیچے آج تک کبھی نہیں کیا. اور بائی دا وے سب سے آسان طریقہ ہے, بٹ کبھی مجھے آپ بتا دیں کہ پی 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 کی بھی حکومت میں اتحادی تھے, ان کو آپ ایک دن کہتے تو کیا وہ دوسرے دن اپنا نو کانفیڈنس موو نہ کر دیتے. آج عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے, بٹ وہ کبھی نہیں ہوگا. جس طریقے سے اگر 58(2)B بھی ختم ہو گیا اور جو دیگر طریقے ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ شارٹ آف کے جی آ کے, اور جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو اٹھا کے باہر نکال دیا پی ٹی وی پہ چڑھائی کر کے, جو باقی ایک گراؤنڈ بنتا ہے صاحب, ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں, پھر چیزیں نقطے سے نقطہ ملنا شروع ہوتا ہے, اور آپ جیسے لوگوں کو ایک فضا میں ایک سمیل سی آنی شروع ہوتی ہے کہ اس حکومت جو ہے اس کے اب جو کھڑکیاں اور دروازے ہیں وہ ہلنا شروع ہو گئے ہیں, اور پھر اس کے بعد کو بہانہ بنتا ہے. وہ ہوا تو نہیں ہے, ابھی تو نہیں نظر آ رہی اپوزیشن جو مرضی کہ. دیکھیے ایک تو جہاں تک ہمارا اگر ذاتی رائے ہم سے کوئی پوچھے نا, یہ تو لوگوں کو خیال ہوگا مشرف ادھر بیٹھا تھا, نواز شریف تھا, گیلانی تھا, یا اب عمران خان ہے, آپ بھی یہی کام کر رہے تھے, میں بھی یہی کام کر رہا تھا, اور یہ لوگ بھی یہ کر رہے ہیں, اور کوئی دوسرا ہے. تو ہماری اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے. ہاں ایک چیز میں ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں پہ جتنا جبر اور جتنی پابندیاں آج ہیں اتنا پہلے کی نام نے آج جمہوری حکومتوں میں نہیں تھی. تو ٹھیک ہے, ایک خواہش ہماری اپنی آزادی اور اپنے بنیادی حق کے لیے ہے, لیکن میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان ہاؤس ہیں چینج مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اگر مسئلہ کسی حد تک حل ہوگا تو وہ پچھلے الیکشن کی طرح نہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن سے حل ہوگا, نئے الیکشن سے حل ہوگا. اچھا ضروری نہیں ہے مثلا یہ لوگ اگر کر بھی لے, پرائم منسٹر بدل لے یا کچھ اور کر لے, اس سے مسئلہ سنگین ہوگا, لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم جیسے لوگوں کے تجزیے یا خواہش کی روشنی میں تو پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ کیا لوگوں کے ویسے ہو بھی جاتا ہے. اچھا وہاں کیا ہوتا ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ پرائم منسٹر کیا لانے والوں کے توقعات پہ وہ اور ان کی حکومت پوری اتر رہی ہے, ٹھیک, اور دوسرا
کہ کیا جو لوگ یہ صلاحیت رکھتے ہیں حکومتیں تبدیل کرنے کا، ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں یا خراب ہیں. اب دیکھیں مثلا جمالی صاحب نے بھی تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا نا، لیکن وہ مشرف صاحب اور ان لوگوں کے توقعات پہ پورے نہیں اترے. یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا معیشت چل رہی ہے، کیا سیاست پارلیمنٹ چل رہی ہے؟ ٹھیک، پنجاب میں بزدار پلس کا تو بزدار کا تو ذکر ہوتا ہے، خیبر پختونخوا میں بزدار پلس ہے اور وہاں کے معاملات جو ہے وہ اس سے دگنا خراب ہے، لیکن چونکہ بڑے صوبے ہونے کے ناطے ادھر توجہ مل رہی ہے. اب جب پارلیمنٹ بھی نہیں چل رہی، معیشت بھی نہیں چل رہی، پھر آ جائیں اداروں کے ساتھ تعلقات. مطلب اداروں نے جتنا تعاون ان کے ساتھ کیا کسی کے ساتھ نہیں کیا. ابھی ریسنٹلی آپ نے سپریم کورٹ کے بارے میں ریمارکس دیکھے تھے. یہ والا ایک تو اس لحاظ سے کہ کیا وہ توقعات پہ پورے اترے یا نہیں. باقی جو طاقتور حلقوں کے ساتھ تعلقات ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن پہلے بہت بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہم کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے. ایک انسان، میرے اور آپ دو بندوں کے ہاتھ میں معاملہ ہے تو میرے ذہن میں کل کیا آتا ہے. ہاں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی لوگ تو صرف یہ 4 دنوں کا نوٹیفیکیشن کے آگے پیچھے ہونے کا ذکر کرتے ہیں نا، لیکن ایک اور پس منظر میں نہیں جاتے کہ 19 اگست کو پرائم منسٹر اپنے لیٹر پیڈ پہ جاری کرتے ہیں. ٹھیک، پھر 12 ستمبر کو تقریباً 1 مہینے بعد صدر کہتا ہے کہ جی میں نے تو ابھی تک دستخط نہیں کیا، میرے پاس نہیں. یہ کوئی سلیم صافی کے مالی مدد کی درخواست تھی کہ آپ نے دستخط کی تھی. اچھا، اگلے دن اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آتی، پھر نہیں آتی. یعنی یہ انکمپیٹنس نہ انکمپیٹنس کا میں اگر انکمپیٹنس صرف میں اتنا انکمپیٹنس نہیں سمجھتا. پھر آپ جائیں کہ وہ ہوتا ہے 13 نومبر تک حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آتی. اگلے دن کیا اپنے ملٹری سیکرٹری نے صدر کو نہیں بتایا ہوگا؟ اچھا، پھر 13 نومبر کو صدر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دستخط کی. اس سے پہلے بھی حکومت کلیریفائی نہیں کرتی، بلکہ 2-3 اینکرز وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ جی ہاں اس نوٹیفیکیشن پہ دستخط ہوا ہے. اچھا، پھر آپ وہ نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. 1 منٹ، کابینہ سے آپ لیتے ہیں بائی سرکولیشن. یار کابینہ سے بائی سرکولیشن تو وہ چیز لے جاتی ہے کہ اب کل بیچ میں اس کابینہ میٹنگ بلانے کی فرصت نہ ہو. آپ کے 3 مہینے میں کتنے کیبنٹ میٹنگ ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آتے ہیں. تو اس پروگرام کے اگلے حصے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ اگر یہ جو سامنے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں ان میں اگر خطرے کی گھنٹیاں نہیں بج رہی تو پھر وہ جو توقعات ہیں جن کا صافی صاحب ذکر کر رہے تھے، کیا ان کی بنیاد پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ توقعات ہے کیا؟ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب اگر باقی تمام چیزیں ٹھیک ہیں، نمبرز بھی موجود ہیں، ان ہاؤس چینج کا بھی چانس جو بڑا کم ہے، تو پھر طاقتور حلقوں سے جو تعلقات ہیں ان کی توقعات ہیں، کیا وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پہ کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ماریا، اب اگر ہم اکانومی کی بات کریں، وہ بھی سبجیکٹو ہے. دیکھیے ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، ہمارے جو ڈالر باہر جا رہے تھے جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں بار بار ہمیں بتا رہے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، جو اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اب گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں تو سٹیبلائز ہو رہی ہیں. تو جو صافی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ کی توقعات طاقتور حلقوں کی کم ہونا شروع ہو جائیں تو بھی خطرے کی گھنٹیاں بچنا شروع ہوتی ہیں، یہ بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے؟ سر توقعات جو ہے، پہلی تو بات ہے کہ خان صاحب کے جو 4-5 اہم محکمے ہیں جنہوں نے تمام تبدیلیاں لے کر آنی، جس میں کہ اکانومی بھی ہے، اس میں تو الیکٹڈ لوگ ہی نہیں ہیں، نہ ہی وہ پی ٹی آئی کے پرانی کسی ٹیم کے لوگ ہیں. وہ جو اوریجنل خان صاحب کی کور ٹیم کو تبدیل کر کر لائے گئے ہیں، سو یہ جو سارے کریڈٹ ہے یہ اس ٹیم کو جائے گا. اگر خان صاحب اس کی اونرشپ لیتے ہیں کہ ان کا جو فائنانس منسٹر ہے اس کو نہیں پتا کہ 17 روپے ٹماٹر نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ممبر ہونے کی اونرشپ لیتے ہیں، ایسے میں آن ریکارڈ آپ کو کہتی ہوں، ہم ان سب مشیران سے اگر پوچھیں گے آف دا ریکارڈ، کوئی نہیں کہے گا ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق ہے. میں پوچھ چکی ہوں 1-2 لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت والی بات نہ کریں، آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں، ان چیزوں کے اوپر بات کیا کریں. سو یہ اونرشپ جو ہے یہ اپیرنٹلی یہ تو فیصلے تمام خان صاحب نہیں کر رہے، یہ بہت ہی اسٹرانگ تاثر ہے. تو یہ جو اکانومی ریلیٹڈ ایشوز کو تم کر دیتے ہیں سائڈ پہ.
पर्सनल तवक्को साइड से मुराद है कि उसमें खतरे की घंटियां उधर नहीं है, बिकॉज वो आई थिंक जो वो मामलात जो हैं वो एक वर्केबल फॉर्मूला बना लिया है। अच्छा, गवर्नेंस के ऊपर भी अब एक वर्केबल फॉर्मूला बन रहा है जो शायद पीटीआई को उतना सूट ना करे लेकिन बाकियों को बड़ा सूट करेगा, जिसमें अगेन वही मैं बात कहूंगी कि किरदार को कम से कम करके जो पुराना तरीकाकार है विफाक में टेक्नोक्रेटिक और पंजाब में चीफ सेक्रेटरीज के जैसे शहबाज शरीफ साहब चलाया जाते थे, कम से कम महदूद किरदार के करके इस तरह से चलाया जाए। लेकिन शहबाज साहब को रोल प्ले करने वाला कोई नहीं है सर, नहीं है, लेकिन अब उसको विफाक से चलाया जाएगा, तो वो उन्होंने उस रोल को साइड पे करके ना वो भी मामला अपने हाथों पे ले लिए, तो इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की जा रही है। और अगर ये सैल्वेज करने का ये फॉर्मूला भी नहीं चला तो उसके बाद ही हम बात कर रहे हैं। यानी अभी वो एक राउंड आगे है। हाँ, अभी जो है एक बीच में एक वर्केबल फॉर्मूला बनाने की कोशिश की गई है कि चलें, जैसे कहते हैं ना कि इसको चलाएं। अगेन आई एम सेइंग दैट कि तब्दीली आप तब करते हैं जब आपके पास एक और ऑल्टरनेट हो। दूसरी बात है कि जब आपको मौजूदा जो आपके पास ऑप्शन है उससे कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो, जो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि खान साहब की जात से, उनके वर्किंग स्टाइल से कोई बहुत बड़ी तकलीफ है, कोई बहुत बड़ा उनकी तवक्को पूरी नहीं हो रही, जो मेरा ख्याल है हो रही है पूरी तवक्को। तो यानी कि इससे फिर मैं इधर इसी बात को अगर आगे लेके चलूं आरफा के मईशत भी ठीक है, यानी कि बिल्कुल कोलैप्स नहीं कर रही, बहुत जबरदस्त भी नहीं चल रही, लेकिन बुनियादें जो हैं वो कुछ स्टेबलाइज कर रही हैं। जैसा मारिया ने कहा कि जो टीम चला रही है वो भी हमें पता है कि जाहिर बात है पीटीआई की टीम तो नहीं है, और बाकी एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। और खान साहब को हुए भी 16 महीने हैं, जबकि जो हमने शुरू में कहा था कि एवरेज जो है वो 33 महीनों की होती है, तो वो टाइम भी है। तो इमीडिएट फौरी फिर खतरा नजर नहीं आ रहा, अभी टाइम है थोड़ा। फाज साहब, मैं इसको जवाब इसका दूंगी बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आप मुझे बताएं कि हमारी तारीख में कौन सी हुकूमत घर इसलिए भेजी गई है क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट थी, उसने गवर्न नहीं किया या उसने इकोनॉमी बुरी चलाई है? इज दैट एवर द रीजन फॉर सेंडिंग अ प्राइम मिनिस्टर होम? ठीक है, सो ये तो इशू ही नहीं है ना। तो जो एक्चुअल इश्यूज होते हैं ये वो तो नजर आ रहे हैं कहीं? देखिए ना, गवर्नेंस की हम बात करते हैं, आजकल हम कहते हैं कि खान साहब से हुकूमत नहीं चल रही, हम कहते हैं इकोनॉमी की बुरी हालत है, मगर इन इश्यूज पे आज तक कभी मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी कोई हुकूमत घर भेजी गई हो। दीज आर नेवर इश्यूज। ठीक है। और आप ये भी बात दिमाग में रखें कि जो अच्छी हुकूमत चलाता है वो जरूरी नहीं है कि वो नेशनल लेवल का लीडर भी बन जाए, क्योंकि कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने बड़ा अच्छा पंजाब चलाया था, मगर वो आज 15 साल बाद भी ना गुजरात के चौधरी हैं, वो पंजाब के भी चौधरी नहीं बने। सो आई मीन दीज गवर्नेंस इश्यूज आर देयर। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होंगे, पहले और होते थे, इस वक्त और हैं। इकोनॉमी की जहां तक बात है, वो इस वक्त हम IMF प्रोग्राम में हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त आप कोई और भी ले आए तो ज्यादा तब्दीली हो नहीं सकती। तो यानी फिर फौरी तौर पर जो अपोजिशन ये बार बार कह रही है और गवर्नमेंट कुछ प्रेशर में भी आ रही है, -1 तो ये तो वो बातें ज्यादा है एक नफसियाती दबाव बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअल ऑन द ग्राउंड जो सूरत हाल है उसमें नजर नहीं आ रहा कि बाकी प्रेशर तो हुकूमत पे है और होना भी चाहिए। क्योंकि एक ना सिर्फ उन्होंने गवर्न करना है और डिलीवर करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल इमरान खान साहब की साफी साहब इन अ वे इज राइट कि जब वो उनको 1990 के नवाज शरीफ साहब से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये उनके पास मौका है जहां उन्होंने ये प्रूव करना है कि कैन ही बिकम अ कंटेंडर टू द पावर सीट इन पंजाब। देखें, वो पावर में आए जरूर हैं, जिस तरह आए हम उसको डिबेट कर सकते हैं, बट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सिचुएशन है जो 90 में PMLN की थी कि पंजाब है किसी और का, आपने अब चैलेंज करना है उस पावर को। थोड़ा बहुत चैलेंज तो उनका है, पर वो डिलीवर करेंगे तो वो चैलेंज जो है वो एक सीरियस चैलेंज बनेगा। और दूसरा प्रेशर उनके ऊपर इस वजह से है क्योंकि सारी ऑपोजिशन उनके खिलाफ यूनाइटेड है, तो ये भी प्रेशर रहेगा। और वो जब ऑपोजिशन यूनाइटेड है और अंडर प्रेशर है तो वो प्रेशर डालेगी। लेकिन साहब 30 सेकंड है मेरे पास, बिल्कुल कंक्लूड कर दें कि ये प्रेशर तो सारा है, लेकिन प्रेशर होना और खतरा होना उसमें फर्क है। तो असल में खतरा फौरी कुछ नहीं है, अगले 5, 6, 8 महीने बाद फिर ये बात कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म इसलिए बने कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसी हरकतें की कि जिसकी वजह से वो बागी बनते जा रहे थे, और इमरान खान साहब ने उन हलकों को ये बावर करा दिया कि जो काम नवाज शरीफ साहब ने करना छोड़ दिया है वो मैं उनसे बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ। उस वक़्त भी ये सूरत हाल थी कि शहबाज शरीफ साहब से कोई मसला नहीं था, और हम खुद यानी ये चीज़ें जानते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए पे इसरार ना करते तो शायद आज भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते। इस वक्त जो असल में चिमगोइयाँ हैं वो यही है कि कहा जा रहा है कि भाई शहबाज शरीफ साहब अपने आप को इमरान खान साहब से ज़्यादा ताबेदार, ज़्यादा कॉम्पिटेंट
اور ان کا بہتر متبادل بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کسی حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے مریم وغیرہ خاموش ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب بے چین ہیں. اور وہ اصل خطرہ یہ اب شہباز شریف کو نواز شریف سے زیادہ برا ثابت کرنے میں لگے اور ہوئے اصل خطرہ یہ ہے. اصل خطرہ یہی ہے. اور پھر جو حکومت کے اتحادیوں نے ہل جل شروع کیے، مثلا چودھریوں نے شروع کر دیے، جی ڈی اے نے شروع کر دیے، اس کو لوگ علامت کے طور پہ لے رہے ہیں. بہت شکریہ مہمانوں کا. میرا خیال ہے بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی. خطرہ ہے نہیں ہے، تمام تر اس کی جو پہلو ہیں اس پہ آپ نے یہ تجزیے بھی سنے، آپ نے ان کی رائے بھی سنی، اور آخر میں کچھ کنکلوژنز بھی سنے کہ اصل خطرہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کہاں سے ہے. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.